اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والمؤکد وغیر المؤکد۔ فعل کی ابحاث چل رہی ہیں۔ فعل مؤکد اور فعل غیر مؤکد کی آج بات ہے۔ سوال اصلی یہاں پر یہ ہے کہ فعل کب مؤکد ہوتا ہے، یعنی فعل کی تاکید کب لگائی جاتی ہے اور کیسے لگائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فعل اس وقت مؤکد ہو جاتا ہے، یعنی فعل کی تاکید ہوتی ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید ملے، نون تاکید ملحق ہو۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہے یہ مشدد ہوتی ہے، اس کے اوپر تشدید آتی ہے، اور نون خفیفہ جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے۔ دونوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، لیبتہجن یا لیضربن، لیعلمن، لیشربن وغیرہ۔ یہ جو ہے تاکید ثقیلہ ہے۔ اور لیفرحن، لیضربن، لیعلمن، لیشربن وغیرہ یہ نون تاکید خفیفہ ہے۔ تو اس میں فعل کی تاکید پائی جاتی، مثلا لیفرحن، اس کو ضرور خوش ہونا چاہیے، یا لیفرحن، اس کو ضرور خوش ہونا چاہیے۔ نون تاکید کو جو فعل کے ساتھ ملحق کرتے ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں لے کر آتے ہیں بالآخر؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے لے آتے ہیں، نون تاکید لگاتے ہیں تاکہ متکلم کے عزم و ارادے کا اظہار ہو، کہ وہ متکلم اس فعل کو بغیر کسی شک و شبے کے انجام دے گا، اس بات کا عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے پختہ ارادے کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیضربن، وہ ضرور اس کو مارے گا، وہ ضرور مارے گا، یا لاشربن، میں ضرور پیوں گا۔ تو متکلم کے ارادے کی پختگی کو اظہار کر رہے ہیں اس فعل کو انجام دینے پر، کہ بلا شبہ اس فعل کو انجام دے گا۔ ان دو نونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، نون ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہے، تھوڑی شدت پائی جاتی ہے، اور نون خفیفہ میں تاکید اس کی نسبت سے کم ہے۔ بس مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بندہ کہتے ہیں لاشربن، اس کا معنی ہوگا میں ضرور بالضرور پیوں گا۔ ایک بندہ کہتے ہیں لاشربن، میں ضرور پیوں گا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا جس طرح عام گفتگو انسان کرتا ہے اور اس میں کسی بات پر تاکید کرتا ہے تو الفاظ سے واضح ہوتا ہے، یہاں بھی یہ الفاظ ہیں جو تاکید کو کم اور زیادہ ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ نون تاکید جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بالکل ملحق نہیں ہوتی، ماضی معلوم کے ساتھ، ماضی مجہول کے ساتھ، صحیح کے ابواب ہوں، غیر صحیح کے ابواب، ماضی کے ساتھ نون تاکید نہیں آتی۔ نون تاکید کس کے ساتھ پھر آتی ہے؟ نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ آتی ہے، امر کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، فعل امر پر بھی یہ داخل ہوتی ہے لیکن بغیر کسی قید و شرط کے، ماضی پر داخل نہیں ہوتی نون تاکید، فعل امر پر داخل ہوتی ہے بغیر کسی قید و شرط کے، فعل امر پر فعل مضارع پر داخل ہوتی ہے ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں شرط یہ، اس سے پہلے ایک ایسی چیز موجود ہو جو اس فعل مضارع کو استقبال کے لیے خاص کر رہی ہو، یعنی کوئی کلام کے اندر کوئی قرینہ، کوئی علامت موجود ہو
جس سے سمجھا جا رہا ہو کہ یہ فعل مضارع استقبال پر دلالت کر رہا ہے، تو ایسے فعل مضارع پر نون تاکید داخل ہو سکتی ہے، وإلا نون تاکید داخل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر فعل مضارع استقبال کے لیے خاص ہے، معین ہے، وہاں صرف استقبال کا معنی دیتا ہے، حال کا معنی نہیں دیتا. پہلا مقام استفہام. استفہام میں فعل مضارع صرف استقبال کا معنی دے گا. حل تذهبن، کیا تو ضرور جائے گا. ترجی میں، عرض میں، عرض ہوتی ہے یعنی نرمی کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا، جس کو گزارش کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، درخواست. تحزیز میں فعل مضارع استعمال ہو تو استقبال کا معنی دیتے ہیں. تحزیز یعنی طلب کرنا تھوڑا سختی کے ساتھ. نہیں میں، تمنی میں، قسم میں. یہ 7 مقامات ہیں جہاں پر فعل مضارع استقبال کا معنی دیتا ہے، حال کا معنی نہیں دیتا. فعل مضارع کو جو نون کے ساتھ مؤکد کیا جاتا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں. بعض مقامات ہیں جہاں پر تاکید لگانا جائز ہے، اور وہ یہ 7 مقامات جو پہلے گزر چکے ہیں. بعض مقامات وہ ہیں جہاں پر تاکید لگانا واجب ہے، اور وہ مقام کون سا ہے؟ وہ ہے قسم، جواب قسم. جواب قسم. لیکن جب جواب قسم مثبت ہو اور اس کے اوپر لام داخل ہو، لام کے ساتھ متصل ہو، جیسے کہتے ہیں واللہ لا ازورنک، لا ازورنک، لام داخل ہے، پہلے لا ازورن ہوگا، اور مثبت بھی ہے، منفی نہیں ہے. بس اوقات کلمہ منفی ہوتا ہے، جواب قسم منفی ہو تو پھر نہیں، داخل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی بات بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا مقام جہاں پر، تیسری صورت جہاں پر فعل مضارع پر نون تاکید لگانا جائز نہیں ہے، وہ صورت میں ہے کہ جب جواب قسم منفی ہو یا لام اس کے ساتھ متصل نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی، جیسے وَأَبِيكَ لا يفلح الكذوب، وَأَبِيكَ تیرے باپ کی قسم، تیرے باپ کی قسم، قسم ہے نا، جملہ قسمی ہے. لا يفلح الكذوب، یہ جو ہے لا يفلح الكذوب، یہ جملہ جواب قسم، اس پر انہوں نے تاکید نہیں داخل کی یفلح کے اوپر. لا يفلح الكذوب، جھوٹا فلاح نہیں پاتا، تیرے باپ کی قسم جھوٹا فلاح نہیں پاتا. چونکہ یہ کلام منفی ہے، اس لیے اس کے اوپر نون تاکید داخل کرنا ممنوع ہے. وَلَسَوْفَ تَنْدُمُ عَلَى مَا سَلَّفْتَ مِنْ سُوءٍ. ٹھیک ہے. یہاں پر وہ لام وغیرہ، وَلَسَوْفَ تَنْدُمُ عَلَى مَا سَلَّفْتَ مِنْ سُوءٍ، تو یہاں پر جو لام داخل ہے تندم و فعل مضارع کے اوپر، لیکن فاصلے سے متصل نہیں ہے، درمیان میں صوفہ کا فاصلہ آ گیا ہے، تو یہاں بھی تندموں کے اوپر نون تاکید داخل کرنا، اس کے ساتھ متصل کرنا ممنوع ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں. المؤکد و غیر المؤکد، فعل مؤکد اور فعل غیر مؤکد. یکون الفعل مؤکدا متى لاحقته نون التاکید ثقیلۃ کانت او خفیفۃ. فعل مؤکد ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نون تاکید ملحق ہو، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ. لیبتہجن ولیفرحن. فائدۃ الغایۃ من الحاق نون تاکید بالفعل
اظہار و عزم المتکلم علی اتیان ہی بلا ترددین، اور نون تاکید کے فعل کے ساتھ ملحق کرنے کی غایت یہ ہے کہ متکلم کے عزم کا اظہار کیا جائے، اس کے عزم اور ارادے کو ظاہر کیا جائے، کس پر؟ علی اتیان ہی، کہ وہ بجا لائے گا، اس فعل کو انجام دے گا، بلا تردد، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ والتوکید بالثقیلۃ اشد منہ بالخفیفہ، ثقیلہ کے ساتھ، نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید لگانا زیادہ شدید ہے نون خفیفہ کے ساتھ تاکید لگانے سے، لأن زیادت البناء تدل علی زیادت المعنی غالباً، چونکہ جو زیادہ بنا ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے زیادہ معنی پر غالباً، یعنی چونکہ اس کی بنا کیسے زیادہ ہے، چونکہ یہ نون مشدد جو ہے اس میں در واقع دو نونیں ہیں، نون خفیفہ میں ایک ہی نون ہے، تو چونکہ زیادہ الفاظ ہیں، زیادہ اس کے اوپر مطلب ہے اس کی وضع ہے، ٹھیک ہے، بنا زیادہ ہے تو معنی بھی زیادہ ہے۔ انا نون التوکید لا تلحق الماضیہ مطلقا، نون تاکید مطلقاً ماضی کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی ماضی پر، معلوم، مجہول وغیرہ۔ وَيَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْأَمْرِ بِدُونِ شَرْطٍ، اور جائز ہے نون تاکید کا داخل ہونا امر کے اوپر بغیر کسی شرط کے۔ وَتَدُلُّ عَلَى الْمُضَارِعِ بِشَرْطِ أَن يَتَقَدَّمَهُ مَا يُعَيِّنُ لِلِاسْتِقْبَالِ، نون تاکید فعل مضارع پر داخل اس شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ پہلے کلام کے اندر کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسی علامت موجود ہو جو فعل مضارع کو استقبال کے معنی کے لیے معین کرے۔ یتعین المضارع للاستقبال فی 7 مواضع، 7 مقامات پر فعل مضارع استقبال کے معنی کے لیے، مستقبل کے معنی کے لیے خاص ہو جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے۔ الاستفہام، پہلا استفہام، جیسے حل تذهبن۔ والترجی، دوسرا ہے ترجی، جیسے لعلک ترفقن بھی۔ عرض، ای طلب و باللین، نرمی کے ساتھ طلب کرنا۔ الا تجودن بمقابلتک۔ التحضیض، تحزیز کی صورت میں، تحزیز کسے کہتے ہیں؟ ای طلب و بعنف، تھوڑا سختی کے ساتھ طلب کرنا۔ نہیں، تمنی، والقسم، اور قسم، جب ان 7 معنوں کے لیے استعمال ہو فعل مضارع تو اس وقت یہ خاص ہوتا ہے مستقبل کے لیے، اور اس وقت اس کے اوپر نون تاکید داخل ہو سکتی ہے۔ انا تاکید المضارع بالنون، فعل مضارع کا نون کے ساتھ مؤکد کرنا، فعل مضارع کی نون کے ساتھ تاکید لگانا، جائز ہوتا ہی ہے، فی المواضع 7 مقامات پر، التی سبق ذکرها، جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، ان 7 مقامات پر نون تاکید لگانا فعل مضارع کے ساتھ جائز ہے۔ واجب فی جواب القسم، اور فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید لگانا واجب ہوتا ہے جواب قسم میں، کب؟ متا کانا مثبتاً، جب جواب قسم مثبت ہو، منفی نہ ہو، متصلاً باللام، لام کے ساتھ متصل ہو، جیسے واللہ لازورنک، واللہ لازورنک، جہاں پر ازورو مضارع ہے اس کے ساتھ نون تاکید لگی، ازورنا، لام چونکہ اس کے ساتھ متصل ہے اور کلام مثبت ہے۔ وممتنع، اور فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید لگانا ممنوع ہوتا ہے، کب؟ اذا کان منفیا اور منفصلا عنہا، جب جواب قسم منفی ہو یا لام سے منفصل، لام سے جدا ہو، لام اس کے ساتھ متصل نہ ہو، جیسے وَأَبِيكَ لَيَفْلَحُ الْكَذُوبُ، یہ لا یفلح کلام منفی ہے، نون تاکید نہیں ہے، وَلَسَوْفَ تَنْدُمُ، یہاں پر تندوموں کے اوپر لام متصل نہیں ہے بلکہ فاصل ہے لام اور
تندموں کے درمیان صوفہ کا، اس لیے اس کے اوپر انہیں تاکید جو ہے وہ داخل نہیں ہوئی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔